أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى قسم ہے دن کی، واللیل قسم ہے رات کی، اذا سجا جب وہ ڈھانپ لیتی ہے، ما ودعک نہیں چھوڑا آپ کو، ربک آپ کے رب نے، وما قلا اور نہ وہ ناراض ہوا ہے، وللآخرۃ اور یقیناً آخرت، خیر لک بہتر ہے آپ کے لیے، من الاولی پہلی زندگی سے، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ اور عنقریب دے گا آپ کو، ربک آپ کا رب، فَتَرْضَى آپ راضی ہو جائیں گے، أَلَمْ يَجِدْكَ کیا نہیں پایا اس نے آپ کو، یتیماً یتیمی کی حالت میں، فآویٰ پھر اس نے ٹھکانہ دیا، ووجدک اور اس نے پایا آپ کو، ضالاً لا علم، فہدی اس نے آپ کی رہنمائی کی، ووجدک اور اس نے پایا آپ کو، عائلاً تنگ دست، فاغنی پس غنی کر دیا، فاما الیتیم پس یتیم کو، فلا تقہر پس نہ ڈانٹیں، فاما الیتیم پس یتیم کو، فلا تقہر ظلم نہ کریں، واما السائل اور سائل کو، فلا تنہر نہ ڈانٹیں، واما بنعمت اور نعمت کا، ربک اپنے رب کی، فاما بنعمت ربک اور اپنے رب کی نعمت کو، فحدث بیان کریں۔ اس صورت کے اندر رب ذوالجلال نے نبی علیہ السلام کو اپنے چند احسانات یاد کروائے ہیں۔ انداز تو قسم کے سلسلے میں شروع کیا اور آخر اپنے احسانات یاد کروا دیے۔ والضحیٰ قسم ہے دن کی، کچھ نے اس سے مراد چاشت کا وقت لیے ہے سورج طلوع ہونے کے بعد، کیونکہ اصل ضحیٰ کا وقت وہی ہے جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو اس کے قریبی جو وقت ہے، لیکن اکثر مفسرین نے پھر اس سے مراد پورا دن ہی لیا ہے، ان کو کہتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں لفظ لیل آ رہا ہے اور لفظ لیل یہ دن کے مقابلے میں آتا ہے، تو پورا دن مراد ضحیٰ سے، واللیل قسم رات کی، اذا سجا جب وہ ڈھانپ لیتی ہے، جب وہ چھا جاتی ہے اور اپنے چھا جانے کے ساتھ اپنے نیچے آنے والی ہر شے کو وہ ڈھانپ لیتی ہے، اور جب رات ہر شے کو ڈھانپ لیتی ہے، اندھیرا جب ڈھانپ لیتا ہے تو پھر ہر شے سکون کی حالت میں آ جاتی ہے، پھر آمد و رفت ختم ہو جاتی ہے، کام کاج ختم ہو جاتے ہیں،
چرند پرند انسان سب کے سب اس سکون کی حالت میں آ جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں۔ ما ودعک ربک، آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا نہیں ہے۔ بخاری مسلم کے اندر روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے 2-3 راتیں قیام نہیں کر سکے، تہجد کا قیام نہیں کر سکے، جس میں آپ قیام کر کے آپ قرآن کی کافی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو مشرکین نے یہ اعتراض کیا، یہ بات مشہور کر دی، لگتا ہے کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شیطان آتا تھا، کیونکہ وہ کافر لوگ تھے، وہ فرشتے کا جبرائیل کو تو تسلیم نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کافر، اس کے پاس کوئی جن، کوئی شیطان آتا ہے جو اس کو پڑھاتا ہے رات میں، پھر یہ اگلے دن ہم کو سناتا رہتا ہے۔ تو جب قیام نہیں کر سکے تو انہوں نے کہا کبھی لگتا ہے ان کا جو شیطان ہے وہ ان سے ناراض ہو گیا اور اس نے ان کے پاس آنا چھوڑ دیا۔ تو رب ذوالجلال نے نازل کر دی آیتیں ما ودعک ربک۔ ایک تو بات یہ ہے کہ وہ آپ کے پاس آنے والا شیطان نہیں ہے، آپ کے پاس جو پیغام آ رہا ہے وہ شیطان نہیں، وہ بلکہ رب بھیج رہا ہے۔ ما ودعک ربک، اللہ نے اپنے رب ہونے کا ذکر کیا کہ آپ کا پیغام رب کی طرف سے آ رہا ہے، اور آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہے کہ جس نے آپ کے اوپر وحی کرنا چھوڑ دی ہے۔ وما قلا، اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے، نہ چھوڑا ہے آپ کو، نہ آپ سے ناراض ہوا ہے، بلکہ اس کا تعلق آپ کے ساتھ بالکل مضبوط ہے پہلے جیسا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ، پھر رب نے حقیقت کا ذکر کر دیا کہ جو آخرت کی زندگی ہے، جو جنت کی زندگی ہے، وہ بہتر ہے آپ کے لیے۔ رب نے نبی کا ذکر کیا کہ آپ کے لیے بہتر ہے، حالانکہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پوری امت پہ جیسے مراد ہے کہ ہر انسان کے لیے آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے، اس لحاظ سے بھی کہ دنیا کی جو زندگی ہے اس کے اندر ملا جلا ماحول ہے، انسان سکون کی حالت میں بھی ہے، بے سکونی کی کیفیت کے اندر بھی ہے، خوشی بھی ہے، غمی بھی ہے، اطمینان بھی ہے، پریشانی بھی ہے، خوشیاں بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، ملا جلا ماحول ہے یہاں کا، ملی جلی کیفیت ہے یہاں کی۔ لیکن جو آخرت ہے، جو جنت کی زندگی ہے، اس کے اندر صرف خوشی ہی خوشی ہے، آرام ہی آرام، سکون ہی سکون، اطمینان۔ جو دوسری کیفیت ہے تکلیف کی، پریشانی کی، دکھ کی، وہ سب کیفیتیں رب ذوالجلال نے جہنم کے اندر ڈال دی ہیں جہنمیوں کے اوپر۔ تو کہا کہ آخرت کی زندگی وہ بہتر ہے آپ کے لیے اس دنیا کی زندگی سے، اور جو بہتر ہے اسی کی پھر کوشش اور اسی کی جستجو کرنی چاہیے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، اور آپ کا رب آپ کو دے گا، اور اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ فَتَرْضَىٰ، آپ راضی ہو جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے ایک موقع کے اوپر، ابراہیم علیہ السلام کا بیان پڑھ کے، عیسیٰ علیہ السلام کا بیان پڑھ کے، کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی فَمَن تَبِعَنِي مِنْهُمْ فَإِنَّهُ مِنِّي، یا اللہ جو ان میں سے میری اتباع کرے گا وہ میرے ساتھ، جو نافرمانی کرے گا تو تو اس کے بارے میں فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے گویا کہ اپنی امت کے لوگوں سے ہاتھ کھڑے کر لیے، اور جو میرا اتباع کرے گا وہ میرے ساتھ، جو نہیں کرے گا جو مرضی کرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی بیان اسی انداز کا کہ یا اللہ جو اگر تو ان کو عذاب دے فَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اگر تو عذاب تو تیرے بندے ہیں، انہوں نے بھی گویا کہ ہاتھ کھڑے کر لی ہیں اپنے۔ تو نبی علیہ السلام یہ آیات پڑھ کے پریشان بھی ہوئے اور کہنے لگے یا ربی امتی ربی امتی، یہ دنیا کا معاملہ ہے یہیں پر۔ اب پریشان اور امتی امتی کہنے لگ پڑے، رونے لگ پڑے۔ تو رب ذوالجلال جبرائیل سے کہا جبرائیل جاؤ میرے نبی کے پاس، پوچھو جا کر کہ کیوں پریشان ہے، کیوں رو رہے ہیں۔ حالانکہ رب خوب جانتا ہے کہ نبی کو کیا پریشانی لاحق ہوئی ہے۔ جبرائیل آئے، پوچھا کیا مسئلہ ہے جی، کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کا رب آپ کی اس رونے کی وجہ سے وہ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ پتہ کر کہ میرا نبی کیوں پریشان ہے۔ تو نبی اسلام نے پریشانی کا پھر اظہار کیا۔ جبرائیل نے رب کی طرف سے پھر آ کر جواب دیا کہ آپ کا رب کہتا ہے آپ پریشان نہ ہو، آپ فکر مند نہ ہو۔ رب کہتا ہے سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ، ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں بھی راضی کریں گے۔
آپ کو آپ کے معاملے میں بھی راضی کریں گے، اور آپ کو ہم شفاعت کا اختیار دیں گے، آپ اپنی ساری امت کو جہنم سے نکال لیں۔ لیکن امت سے مراد وہ ہیں جنہوں نے اپنے اعمال میں شرک نہیں کیا ہے۔ جنہوں نے شرک کیا ہے وہ اس شرک کی لعنت کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی شفاعت سے محروم رہ جائیں گے، اور جو شرک سے بچا ہوگا نبی علیہ السلام کی شفاعت سے وہ نکل آئے گا۔ اور یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑی ایک نقطہ ہے جو ذہن میں رکھنے والا ہے۔ ہمارے لوگ اس بات پر بڑے اترائے پھرتے ہیں کہ ابھی ہم سب نبی کی امت ہیں اور ہم سب جنت چلے جائیں گے نبی علیہ السلام کی شفاعت کی وجہ سے۔ نبی علیہ السلام کو رب ذوالجلال شفاعت کا اختیار دیں گے، اس سے پہلے تمام لوگوں کا فیصلہ ہو چکا، جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں جا چکے ہیں۔ جب جہنمی جہنم جا چکے ہیں تو اس کے بعد رب ذوالجلال نے اپنے پیارے نبی کو شفاعت کا اختیار دیا ہے، اور نبی علیہ السلام جہنم سے لوگوں کو شفاعت کے ذریعے سے نکال رہے ہیں۔ تو پھر یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جو اس سوچ پر بیٹھے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی سفارش سے، ان کی شفاعت سے جنت جائیں گے، گویا کہ وہ پہلے جہنم جانے کی تیاری کر کے بیٹھے ہیں کہ پہلے ہم جہنم جائیں گے، پھر وہاں سے نبی علیہ السلام کی شفاعت لے کر ہم جنت کو جائیں گے۔ یہ بڑا نقطہ ہے سمجھنے والا۔ تو بہرحال رب ذوالجلال کا ہم آپ کو راضی کریں گے، آپ کو ہم راضی کریں گے۔ دنیا میں تو اتنے مقام مرتبے نہیں، لیکن ہم آخرت کے اندر آپ کے لیے مقام محمود بھی رکھیں گے، حوض کوثر بھی آپ کے حوالے کریں گے، آپ کو شفاعت کبریٰ کا بھی اختیار دیں گے کہ آپ کی سفارش سے ہم روز قیامت حساب و کتاب کا آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے آغاز نہیں ہوگا، آپ سفارش کریں گے تو آغاز ہوگا۔ بہت بڑے بڑے مقام آپ کو دیں گے ہم وہاں پر، اور آپ کی امت کے حوالے سے بھی ہم آپ کو راضی کریں گے وہاں پر۔ اور دنیا کے اندر بھی علم یجد کا یتیمن، کیا ایسا نہیں تھا کہ ہم نے آپ کو یہاں پر یتیمی کی حالت میں پایا؟ آپ کے سر پر باپ کا سایہ نہیں تھا، اور معاشرے میں ایسے بچوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے آپ کو آبا ٹھکانہ دیا، اور بہترین ٹھکانہ دیا، آپ کے چاچا ابو طالب کی نگرانی میں آپ کو دے دیا۔ انہوں نے آپ کے اپنے بیٹوں سے بڑھ کر آپ سے محبت و شفقت کا اظہار کیا ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اور پھر ہم نے آپ کو ضال پایا ہے۔ لفظ ضال آتا تو گمراہی کے معنی میں ہے، لیکن انبیاء گمراہ نہیں ہوا کرتے۔ ہاں، انبیاء لا علم ہوتے ہیں رب ذوالجلال کی شریعت سے، نبوت کے احکامات سے۔ جب تک رب ذوالجلال ان کو نبوت سے سرفراز نہیں کرتا، ان کو احکام شریعت ان پر نازل نہیں کرتا ہے، وہ ان معاملات سے لا علم ہوا کرتے ہیں۔ تو وہی رب نے کہا کہ کیا ہم نے آپ کو لا علم نہیں پایا؟ اس نبوت کی ذمہ داریوں سے، شریعت کے احکام سے ہم نے آپ کو لا علم نہیں پایا؟ فہدا، پھر ہم نے آپ کی رہنمائی کی، ہم نے آپ کو ہدایت دی، ہم نے آپ کو نبوت کے منصب سے بھی نوازا، اور احکام شریعت سے بھی آپ کو روشناس کرا دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا، اور ہم نے آپ کو عائل پایا، تنگ دست پایا، خرچے کی قلت میں پایا۔ فَأَغْنَى، پھر ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ مکہ کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ مال تجارت کے حوالے سے، اور مدینہ جا کر نبوت ملنے کے بعد مدینہ جا کر جہادی سلسلوں سے، جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی رب ذوالجلال نے میرا رزق تلواروں کے سائے میں رکھ دیا ہے، نیزے کے سائے میں رکھ دیا ہے، کہ اس طریقے سے مجھے میرا رزق آتا ہے۔ اور مال غنیمت ہی کی صورت میں نبی علیہ السلام کو آپ کا رزق اکٹھا ہو جایا کرتا تھا، اور آپ اپنے مال غنیمت کے حصے میں سے اپنے تمام ازواج کو پورے سال کا خرچہ ڈال دیا کرتے تھے۔ یہی آپ کا سلسلہ روزگار تک، ہم نے آپ کو یہاں سے غنی کر دیا۔ لیکن یہ اتنا غنی نہیں کیا کہ پورا سال آپ کا آرام و سکون سے گزر جائے، کوئی پریشانی نہ ہو۔ اما عائشہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ نبی علیہ السلام کے جو گھر تھے، 9 گھر تھے، 9 بیویاں تھیں، 9 گھر تھے آپ کے، کہا کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہر روز دن میں 2 بار 3 بار چولہا جل جائے۔ اور کہتی ہیں یہ کیفیت کئی دن ایسی چلتی تھی کہ گھر میں چولہا بھی نہیں جلتا تھا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ اماں جی پھر آپ کھاتے کیا تھے، کس پہ گزارا کرتے تھے؟ کہتے ہیں بیٹا کھجوریں اور پانی ہی ہوتے تھے، اسی پر ہم گزارا کر لیا کرتے تھے، صرف کھجوریں پانی کے اوپر۔
اور یہ نبی علیہ السلام کا راشن ہوا کرتا تھا کہ آپ کے گھر میں تقریباً 70-80 وسق کھجوروں کے ہوتے تھے اور 20-30 وسق صرف جاؤں کے ہوتے تھے. اسے گندم سمجھ لیں بھائی، وہ 20-30 وسق پورا سال چلنا ہے. تو ہم نے کو غنی کر دیا، اور یہ غنی جو ہے یہ دل کا غنی ہے، یہ مال و اسباب سے غنی نہیں ہے، کیونکہ مال و اسباب آپ کے پاس پھر بھی کم رہا ہے. حالانکہ خرچہ آپ کے پاس آتا تھا جہاد کی صورت میں، مال غنیمت کی صورت میں، لیکن پھر بھی خرچہ کم رہا ہے. غنا اس اعتبار سے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ لیس الغنا بکثرت العرض، ساز و سامان مال و اسباب کی کثرت سے غنا نہیں کبھی بھی آتی. غنا آتی ہے غنا نفس، دل کے غنی ہونے سے غنا آتی ہے، کہ جس انسان کا دل بے نیاز ہو جائے ضرورتوں سے، جس انسان کا دل ضرورتوں سے بے نیاز ہو جائے، مال و اسباب سے بے نیاز ہو جائے، یہ در حقیقت غنی ہے. تو ہم نے آپ کے دل کو غنی کر دیا، یعنی ہم نے مالی اعتبار سے کچھ سلسلہ آپ کا چلا دیا، اور باقی آپ کو ہم نے دنیاوی پریشانیوں سے اور دنیاوی اسباب سے ہم نے آپ کو بے نیاز کر دیا، آپ غنی ہو گئے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پر جو یتیم ہے اس پر زبردستی نہیں کرنی ہے، قہر نہیں کرنا، زبردستی نہیں کرنی، اس کے اوپر ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی ہے. اپنا بھی وقت یاد کریں آپ کی کیا حالت تھی، اور اب جو یتیم ہو اس پر بھی زبردستی نہیں کرنی ہے، نہ مارنا پیٹنا ہے، اور نہ ہی زبردستی اس کا مال ہڑپ کرنا ہے. یتیم کے مال کی بھی حفاظت کرنی ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو سائل ہے، جو مانگنے والا ہے، اس کو ڈانٹنا جھڑکنا نہیں ہے. اگر کوئی مانگنے کے لیے آ گیا ہے تو جو حسب توفیق آپ کا دل چاہتا ہے اسے دے دیں، نہیں دینا چاہتا اچھے طریقے سے، باعزت طریقے سے. قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، رب کہتا ہے کہ بہتر بات اور مغفرت کا انداز اختیار کر کے اسے روانہ کر دیا جائے کہ بھئی جاؤ، پھر کبھی آ جانا، جاؤ، اللہ بھلا کرے آپ کا. دعا کے اس کو فارغ کر دیں وہاں سے، اس کو ڈانٹے نہ، اس کو جھڑکے نہ. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ آیت بڑی اہم ہے. رب کہتا ہے کہ آپ کے رب کی جو نعمت ہے آپ کے اوپر ہے میرے پیغمبر، جو نعمت ہے فحدث، اس کا بیان کرنا ہے. اور یہ حکم صرف رب نے اپنے نبی کو نہیں دیا ہے بلکہ پوری امت کے لیے یہ حکم ہے. اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے نبی کے اوپر کیا کیا نعمتیں کی ہیں. سب سے بڑی نعمت جو انسان کو ملتی ہے وہ رب کی وحدانیت کی معرفت ہے، توحید کی معرفت ہے، جو رب ذوالجلال اپنے انبیاء کو کراتا ہے، اور انبیاء کے ذریعے سے اس کے ماننے والوں کو وہ نعمت حاصل ہوتی ہے. پھر دوسری نعمت رب ذوالجلال نے آپ کو نبوت کا منصب دیا، آپ کو اپنا قاصد، اپنا پیغمبر بنایا کہ ہمارے پیغام آپ تک آئیں گے اور آپ نے ہمارے پیغام آگے لوگوں کو پہنچانے ہیں. اور پھر تیسرا، اللہ رب العزت نے آپ کو شریعت کا علم دیا، قرآن کا علم دیا. یہ نعمتیں ہیں، اور رب کہتا ہے کہ جو ہماری نعمتیں ہیں ان کا آپ نے بیان کرنا ہے، حدیث ان کو بیان کرنا ہے، ان کو روک کے نہیں رکھنا ہے. اور یہی ذمہ داری پھر امت پر بھی آتی ہے کہ امت کو بھی یہ نعمتیں اپنے نبی کے ذریعے سے ملی ہیں. امت کو توحید ملی ہے، امت کو نبی علیہ السلام کی معرفت حاصل ہوئی ہے، نبی علیہ السلام کی احادیث حاصل ہوئی ہیں. تو یہ نعمت ہے، یہ قرآن، اس کا علم، یہ نعمت ہے، یہ دین اسلام، یہ نعمت ہے اس امت کے لیے. تو اس امت کے اوپر بھی یہ لازم ہے کہ توحید کا بیان کرے. اور ایک تو بیان ہے، توحید کا بیان کرے، نبی علیہ السلام کی احادیث کا بیان کرے، قرآن کی تعلیم کا بیان کرے. اور نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال جب کسی پر نعمت کرتا ہے تو پھر وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی نعمت کا اثر اس بندے پر نظر آئے، اس نعمت کا اثر بندے پر نظر آئے. رب اس بات کو پسند کرتا ہے. تو گویا مطلب یہ ہوا کہ جب رب ذوالجلال نے اس امت محمدیہ کو توحید کی نعمت سے نوازا ہے تو پھر رب اس بات کو پسند کرے گا کہ اس امت پر توحید کا اثر نظر آئے، یہ توحید کو چھوڑ کر غیروں کی طرف نہ جائیں. یہ نعمت کی قدر نہیں ہوگی، یہ نعمت کی ناقدری ہو جائے گی، یہ ناشکری ہو جائے گی. جب رب ذوالجلال نے نبی جیسی نعمت ہمیں عطا کی ہے تو پھر یہ نعمت کی قدر ایسے ہی ہوگی کہ ہم نبی علیہ السلام کے فرامین کو سب سے مقدم رکھیں، اماموں کی باتوں سے آگے نبی علیہ السلام فرامین کو رکھیں، اور نبی السلام کے جو احادیث ہیں ان کو ہم اماموں کے قولوں پر ترجیح دیں.
تبھی اس نعمت کا حق ادا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے جو قرآن کی تعلیمات ہیں یہ ہمارے عملی صورت میں نظر آنی چاہیے۔ فحدث تبھی ہوگا، بیان تبھی ہوگا، نعمت کا اثر تبھی نظر آئے گا جب قرآن کی تعلیمات ہمارے روزمرہ معاملات میں نظر آئیں گی۔ اگر نظر نہیں آ رہی ہیں تو گویا کہ ہم ناشکری کی کیفیت کے اندر ہیں، ناقدری کی کیفیت کے اندر ہیں۔ تو نعمت کا اثر ہم پر نظر آنا چاہیے کہ رب نے ہمیں یہ نعمت سے نوازا ہے، اور اگر نعمت کا اثر نظر نہیں آئے گا تو گویا ہم نہ قدرے اور نہ شکرے لوگ ہیں، اور نہ شکرے لوگ رب پسند نہیں کرتا ہے۔ اس کا ترجمہ دوبارہ کر لیں اس کا۔ والضحیٰ قسم ہے دن کی، واللیل قسم ہے رات کی، اذا سجا جب وہ ڈھانپ لیتی ہے، ما ودعک نہیں چھوڑا آپ کو، ربو کا آپ کے رب نے، وما قلا نہ وہ ناراض ہوا ہے، وللآخرۃ اور یقیناً آخرت، خیر لک بہتر ہے آپ کے لیے، من الاولی دنیا کی زندگی سے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ اور ان قریب دے گا آپ کو، ربو کا آپ کا رب، فَتَرْضَى آپ راضی ہو جائیں گے، أَلَمْ يَجِدْكَ کیا نہیں پایا آپ کو، یتیماً یتیمی کی حالت میں، فآوا پھر ٹھکانہ دیا آپ کو، ووجدک اور پایا آپ کو، ضالاً لا علم، فہدا بس آپ کو ہدایت دی، ووجدک اور پایا آپ کو، عائلاً تنگ دست، فاغنی پس غنی کر دیا، فاما الیتیم پس یتیم کو، فلا تقہر نہ ظلم کریں، واما السائل اور مانگنے والے کو، فلا تنہر نہ جھڑکیں، واما بنعمت ربک اور اپنے رب کی نعمت کو، فحدث بیان کریں۔